الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل تک ہمارا سبق تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تک۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 3 صفت بیان فرمائی، جس کے تعلق سے میں پہلے بتا چکا ہوں، ایمان بالغیب کے بارے میں بھی، اور اقامت صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ، اس کے تعلق سے ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں۔ اب دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی 4تھی صفت بیان فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ والذین، اور متقین وہ لوگ ہیں جو اے محبوب تم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور اے محبوب جو تم سے پہلے وحی کی گئی اس پر ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخری دن پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو گئی، جو لوگ انسانی رشد و ہدایت کے لیے وحی کے قائل نہیں ہیں، وحی کو ماننے والے نہیں ہیں، وہ لوگ صرف اپنی عقل کو ہی اپنی رہنمائی سمجھتے ہیں، یا وحی کو تو مانتے ہیں لیکن کچھ وحی کو مانتے ہیں، کچھ وحی کو نہیں مانتے ہیں، کچھ وحی کا انکار کر دیتے ہیں۔ ایسے طبقے کے لوگ بھی اس کلام مقدس کی ہدایت سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتے۔ متقین کی یہ 4تھی قسم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور آپ اس پہ غور کریں اس آیت کریمہ پہ، تو اس پہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بین دلیل ہے۔ یہ آیت کریمہ بہت پختہ دلیل ہے۔ کیا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، کیونکہ وحی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وحی یا ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے ہوئی وحی، یا ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی ہوئی، وحی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اگر یہ وحی کا سلسلہ، یہ نبیوں کا سلسلہ جاری ہوتا تو آپ کے بعد بھی وحی ہوتی اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہوتا، اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا، تو اس صورت میں یہ آیت کریمہ ہوتی وما انزل من قبلک وما ينزل من بعدک، اے محبوب جو آپ سے پہلے وحی نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لانا ضروری، جو آپ کے بعد میں وحی نازل کی جائے گی اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اس صورت میں یہ آیت کریمہ ہوتی، لیکن اب آیت کریمہ کیا ہے؟ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے محبوب جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبوت کا سلسلہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر ختم ہو گیا، اور ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، اور ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد میں کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، اور نہ کوئی اب شریعت آئے گی، بلکہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے تو وہ اپنی نئی شریعت نہیں لے کر کے آئیں گے، بلکہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت پر ہی عمل کرائیں گے۔ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر کے آئیں گے، وہ پہلے مبعوث ہو چکے ہیں، تو ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں، کیونکہ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے، سمجھے؟ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخری دن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخری دن پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ کون لوگ؟ متقین۔ اور یقین کسے کہتا ہے؟ صرف تسلیم کرنے کو نہیں، مان لینے کو، صرف قیامت کے دن کو مان لینے کا نام یقین نہیں ہے،
بلکہ یقین اسے کہا جاتا ہے جس چیز میں پختگی ہو، یعنی علم کی پختگی کو یقین کہا جاتا ہے، اور پختگی کے ساتھ قیامت کو ماننا، یہی کلام مقدس نے کہا کہ پختگی کے ساتھ قیامت کو مانو، کیونکہ قیامت کو جب ہم پختگی سے مانیں گے تو ہم جو گناہ کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے گناہ کرنے کی کہ ہم نے قیامت کے دن کو فراموش کر دیا، ہم نے قیامت کے دن کو فارگیٹ کر دیا، کیونکہ ہم مان تو لیتے ہیں کہ قیامت آنی ہے، لیکن ہمیں پختہ یقین نہیں ہے اس پر۔ اگر پختہ یقین ہوگا کسی چیز کا تو اسے اپنے آنے والے انجام کا پتہ چل جائے گا کہ میدان قیامت میں اللہ رب العزت ہر کسی سے سوال کرے گا اور اس کا میزان کیا جائے گا، اس کے نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ جب وزن ہوگا تو ہر کوئی اپنے بارے میں سوچے گا، اپنے نفس کے بارے میں سوچے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور ہر قدم پر وہ سوچتا رہے گا۔ جب گناہ کرے گا تب بھی سوچے گا کہ قیامت آنی ہے اور اس میں ہمیں حساب دینا ہے، ہمارے اعمال کا وزن کرنا ہے، تو وہ گناہ سے رک جائے گا۔ یہی وجہ ہے آج ہم نے قیامت کو بھلا دیا اور ہم گناہ میں ملوث ہو گئے۔ اگر آج بھی ہم قیامت کے دن کو یاد کر لیں اور اس کی پختگی کو ہم جان لیں صحیح طریقے سے کہ قیامت آنی ہے، اس پر پکا یقین رکھ لیں تو انشاءاللہ العزیز آپ جو ہیں نیکیوں کے کام کرتے رہیں گے، گناہ سے حتی الامکان بچنے کی آپ کوشش کریں گے، سمجھے؟ تو وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یقین اسے ہی کہا جاتا ہے کہ جو پختگی ہو، کسی چیز میں پختگی ہو، یعنی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو اس میں، اسے ایقان کہا جاتا ہے، یقین کہا جاتا ہے۔ اسی کو رب تعالیٰ نے فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور قیامت کے دن پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی صفتیں بیان فرمانے کے بعد رب تعالیٰ نے آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہی وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہی لوگ ہدایت پر ہیں جن کی یہ صفتیں بیان کی گئیں، چار صفتیں کون کون سی؟ کہ ایمان، ان کے پاس ایمان بالغیب ہو، اقامت صلاۃ ہو، اور انفاق فی سبیل اللہ ہو، اور وہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر جو چیز یعنی وحی جو نازل کی گئی ہے اس پر ایمان ہونا، اور جو ان سے پہلے نبیوں پر نازل کی گئی ہے ایمان ہونا، اس پر بھی یقین ہونا، اور آخری دن پر بھی یقین ہونا، یعنی قیامت آنی ہے اس پر پختہ یقین ہونا، تسلیم کرنا نہیں بلکہ اس پر پختہ یقین ہونا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا نیکسٹ آیت میں کہ وہی لوگ اپنے رب کے فضل سے، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وہی لوگ۔ واولئک ھم المفلحون، جب وہ لوگ ہدایت پر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا صلہ دیا؟ واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں پر فلاح کا لفظ سنیں، فلاح کسے کہتے ہیں؟ فلاح ہر اس کامیابی کو کہتے ہیں جو دنیا اور آخرت میں ہو، اور لغت میں اور اہل عرب میں اس سے زیادہ کوئی معزز کامیابی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی لفظ ہے ہی نہیں، فلاح سے بڑھ کر کوئی لفظ ہے ہی نہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کو یہ سمیٹے ہوئے ہے فلاح۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کسی کی کامیابی ہوتی ہے کس زمانے تک ہوتی ہے، کسی کی کامیابی صرف دنیا میں ہی رہ جاتی ہے، لیکن ایسا اس میں نہیں ہے، بلکہ جو لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کو پہنچے ہوئے ہیں، یعنی انہیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اس چیز کا، اور جب آخرت میں پہنچیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اس وقت بھی اللہ رب العزت انہیں فلاح عطا فرمائے گا۔ اور اہل عرب کے نزدیک فلاح سے بڑھ کر کامیابی کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، فلاح سب سے بڑا لفظ ہے، اور یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ ہدایت پانا صرف آخرت میں ہی کامیابی ہوگی، دنیا میں ایسے رہ جائیں گے، یا دنیا میں ہی کامیابی ہوگی آخرت میں ایسے رہ جائیں گے، بلکہ دنیا میں بھی وہ کامیاب رہیں گے اور انشاءاللہ میدان قیامت میں بھی وہی کامیاب رہیں گے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ فلاح کا لفظ سمجھ گئے کہ اہل عرب کے نزدیک فلاح، کامیابی کے لیے فلاح لفظ کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں ہے اس سے زیادہ، کیونکہ یہ اپنے دامن میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کو سمیٹے ہوئے ہیں، اور جسے دنیا اور آخرت کی کامیابی مل جائے تو اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ کسی کی کامیابی صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے صرف دنیا کے لیے ہو یا صرف آخرت کے لیے ہو، بلکہ دونوں چیزوں کے لیے ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے، ہدایت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔
اسی کو فرمایا رب تعالیٰ نے اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا اور متقین کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کا ذکر کیا جو کہ ایمان نہیں لے کر کے آئے تھے۔ اس سے پہلے تو مومنوں کا ذکر چلا ہے، اب اس کے بعد میں غیر مومنوں کا ذکر چلے گا۔ غیر مومن دو طرح کے ہوں گے، ایک تو وہ جو کھلے ہوئے کافر ہوں گے، ایک وہ اور جو چھپے ہوئے کافر ہوں گے۔ جو کھلے ہوئے کافر ہیں ان کے لیے دو آیتیں بیان کی گئیں، دو آیتوں میں ان کا ذکر کیا گیا، ان کے بارے میں دو آیتیں نازل کی گئیں۔ اور جو کھلے ہوئے کافر نہیں ہیں بلکہ چھپے ہوئے کافر ہیں یعنی منافق ہیں، ان کے لیے 13 آیتوں میں ذکر کیا گیا ان کے لیے کیا ہے کیا نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد میں کل انشاءاللہ یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا پاک اور بدیگار عالم، جو کچھ بھی پڑھا گیا یا سنا گیا یا اللہ اس میں جو خامی ہو یا اپنے فضل سے معاف فرما، یا اللہ اس کو معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ صحیح معنی میں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کلام مقدس کی نعمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ صحیح انداز میں یا اللہ کلام مقدس پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رن دکھانا مولا، بیٹے جو تیرے پاک پیغمبر کے حضور ایمان پر اس وقت اٹھانا مولا، جد میں واپسی ہو یا اللہ، لبیک لا الہ الا اللہ محمد رسول۔